بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آیت الکرسی یاد کر کے سنا دی ہیں۔ اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہیں، ڈر کے وقت میں، خوف کے وقت میں۔ ماشاء اللہ یہ بہت مفید آیتیں ہیں، بلکہ جب بھی خوف ہو، جب بھی ڈر ہو، ان آیتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ خوف اور ڈر دور ہو جائے گا، اور شیطان اور جنات ہر قسم کی بلا مصیبتوں سے ان آیتوں کے ذریعے حفاظت ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے کھجوروں کی ذمہ داری دی تھی، تو رات کے وقت میں ایک چور آ کر، شیطان چوری کی شکل صورت اختیار کر کے آ کر چوری کر رہا تھا، تو اس کو پکڑ لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس نے کہا میں غریب ہوں، میرے بیوی بچے غریب ہیں، یتیم ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں ہم لوگ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کے حال پر، اس کے اقوال پر ترس آ گیا، تو چھوڑ دیے۔ تو صبح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے رات کے فلاں چور کا کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، کل آئے گا، اور دھیان اور چوکنا رہنا۔ تو دوسری رات بھی اس کے انتظار میں تھے، تو دوسری رات بھی وہ آ کر بیت المال کے کھجوروں میں سے کھجور چرا کر لے جانے لگا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے وہی بہانے بنایا جو گزشتہ رات بنایا تھا۔ تو اس کے اقوال پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آیا، پھر اس کو چھوڑ دیے دوبارہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوئے، تو حضرت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے چور کا کیا ہوا؟ کہنے لگے فلاں شخص رات میں چور آیا تھا، چوری کیا، میں نے اس کو پکڑا۔ تو اس نے اپنے بیوی بچوں کی غربت اور اپنی غربت اور گھر کے احوال بتلائے تھے، تو مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا، پھر دھیان رکھنا۔ پھر تیسرے دن پھر وہ چور آیا، چوری کر کے لے جانے لگا بیت المال کی کھجوروں میں سے کھجوریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد پھر اس نے اپنے بہانے وہی گھر کے جو گزشتہ رات بنائے تھے، اپنے اقوال، اپنے احوال، اپنے گھر کی پریشانیاں، مصیبتیں بتلایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اب تجھے یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ آپ اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو اس کے بدلے میں کچھ آیتیں بتلاؤں گا جن کی تلاوت کرنے سے شیطان، جنات، ہر قسم کی مصیبت اور بلا سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی نیک اعمال کے حریص تھے، تو اس شیطان کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس چور کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس چور نے کچھ آیتیں بتلائی، وہ آیت الکرسی کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اپنا سارا رات کا واقعہ سنایا، اور کہنے لگے مجھے اس چور نے کچھ آیتیں بتلائی ہیں، وہ آیت الکرسی کی آیتیں ہیں۔ اس نے کہا کہ جب بھی اس کی تلاوت کرو تو شیطان اور جنات اور حاسدین کے حسد سے، خوف سے، ہر قسم کی مصیبت اور بلا سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس چور نے بات تو سچ کہی، تھا تو جھوٹا لیکن بات تو سچ کہہ کر گیا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے اس کمسینہ نے، چھوٹی سی بچی نے آیت الکرسی اپنی یاد کر کے سنائی ہیں۔ ماشاءاللہ اس کو تلاوت میں آپ لوگ بھی رکھیں، اور ان کو بھی، ان کے والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ان کو، ان کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے آیت الکرسی یاد کر لی ہے، اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ مکمل قرآن شریف کی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کو دنیا کی اور آخرت کی، دونوں جہان کی تعلیمات سے آراستہ فرمائے۔
دونوں جہان میں انہیں کامیابی اور سرخ روئی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔